अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ तहमीना शेख। 2 माह की नई नवेली दुल्हन शादी के बाद पहली मर्तबा ईद मिलने अपने शौहर के साथ अपने वालिदैन के घर आती है। ईद मिलने के बाद छोटे छोटे बच्चों में ईदी बांटती है, सवैयां खाने लगती है कि अचानक से दरवाजे पर दस्तक होती है। ये दस्तक मौत की दस्तक होती है, जो कि ईद की खुशियां रौंदते हुए इस घर को मातम कदा बना देती है। नई नवेली दुल्हन जो पहली मर्तबा शादी के 2 माह के बाद अपने अम्मी अब्बू बहन भाइयों को ईद मिलने आई है, इसे गोलियों से भून दिया जाता है। कातिल कहता है, आज ईद पर तुम्हें कत्ल करके अपने वादे को वफा कर दिया मैंने। ये दस्तक देने वाला कातिल कौन था? मकतूला दुल्हन से इसका रिश्ता क्या था? आपस में रंजिश क्या थी और किस वजह से इसको कत्ल किया? और ईद वाले दिन ही क्यों कत्ल किया? इसके पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी क्या है? कसूर में चूनिया बहुत मशहूर कहलाता है और चूनिया का इलाका है बरजरान सिंह। वहां पर एक फैमिली रहती है और उस फैमिली में जो घर के सरबराह हैं, इनका नाम है इशफाक साहब। इशफाक साहब की एक बीवी है, अहलियां हैं, जिनका नाम है उज़्मा। अल्लाह ताला ने इशफाक और उज़्मा को 4 बेटियां अता फरमाई, लेकिन इनका बेटा नहीं है। 4 बेटियों में से 3 बेटियों की ये शादियां कर चुके, जो अपने अपने घर में आबाद हैं, जबकि सबसे छोटी बेटी कुबरा, जिसकी अभी शादी होना बाकी है। कुबरा के इलाके में एक लड़का रहता है, उस लड़के का नाम है काशिफ। वक्त के साथ साथ बाहर आते जाते निकलते काशिफ के साथ कुबरा की दिलचस्पी शुरू होती है और फिर ये एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, मोहब्बत करने लगते हैं। वालिदा को जब इस बात का पता चलता है कि कुबरा काशिफ में बड़ी दिलचस्पी लेती है, फोन पर उसके साथ हर टाइम गपशप मारती है, तो वालिदा ये सारी बात अपने शौहर इशफाक को बता देती हैं। अब इशफाक चूंकि एक बाप है, वो क्या करता है? वो पकड़ता है कुबरा का बाजू, थप्पड़ पे थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़, और खूब पिटाई लगाता है। खूब पिटाई लगाने के बाद कुबरा के पास मौजूद मोबाइल को छीन के अपने लॉक में रख देते हैं और कहते हैं कि तुम इस काबिल ही नहीं थी कि तुम्हें इतनी आजादी दी जाती। काशिफ को जब पता चलता है सारी बात का, काशिफ फौरन अपने घर वालों को कुबरा के घर भेजता है और कहते हैं वो आकर, हमें आपकी बेटी कुबरा पसंद है, हम इसका रिश्ता लेना चाहते हैं अपने बेटे काशिफ के लिए। कुबरा की फैमिली ये सुनती है और साफ इनकार कर देती है, बल्कि इशफाक जो है वो अपने मुंह से ये कहते हैं, हमारी बरादरी तरखान बरादरी है, हम तरखान अपनी बेटियों का रिश्ता तरखानों की फैमिली में करते हैं, आप लोग तरखान नहीं है, हम माजरत चाहते हैं। मेरी पहले भी 3 बेटियां हैं और इन तीनों बेटियों की शादियां मैंने तरखानों के साथ की हैं। काशिफ को घर जाकर जब उसकी फैमिली ये सब बताती है, वो गुस्से से पागल हो जाता है, सीधा उठता है और आकर कुबरा के वालिद से ये कहता है, मुझे कुबरा का रिश्ता चाहिए। अगर तुमने मुझे कुबरा का रिश्ता ना दिया, याद रखना मैं कुबरा को भगा कर ले भी जाऊंगा और तुम्हें गोलियां भी मार दूंगा। समझ आ गई तुम्हें? बाप खौफ खा जाता है। बाप कहता है, किस कदर बेबाक और बदतमीज लड़का है, अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि यहाँ पर मैं बेटी का रिश्ता करूं। अंदर अंदर उसके ये खौफ भी चल रहा होता है कि ऐसा ना हो कि कुबरा कहीं इसके साथ भाग जाए, कहीं ये कुबरा के साथ कोई गलत कारी कर दे, कोई गलत काम कर दे। वो अपनी कुबरा को सेफ करने के लिए फौरन बहन से राब्ता करता है और कहता है, मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। कुबरा को लेता है और अपनी बहन के घर चला जाता है, जो कि रिश्ते में कुबरा की लगी फूफो। अब वहां जाकर वो बहन को बताते हैं कि एक लड़का है काशिफ, बड़ा बदतमीज बेघर टाइप का लड़का है, मेरे घर आ गया, मुझे कहता है गोलियां मार दूंगा नहीं तो कुबरा का रिश्ता दो। तो ऐसा ना हो कि मेरी इज्जत खराब हो जाए, तुम ऐसा करो, तुम्हारा जो बेटा है इनाम, माशाल्लाह जवान हो गया है, मुझे पसंद है, इनाम के साथ कुबरा की शादी करते हैं, यहीं पर कुबरा रहेगी, यहीं पे शादी करेंगे, ना उस मोहल्ले जाएगी, ना कोई मसला मसाइल बनेगा। बहन कहती है, जैसे आपका फैसला, मुझे कबूल है। हाँ मुझे कबूल है, आप डेट्स फिक्स करें। शादी की डेट्स फिक्स की जाती हैं और उन डेट्स के ऊपर मेहंदी, बारात और वलीमा, तीनों फंक्शंस फूफो के घर ही अरेंज किए जाते हैं, जो कि
اوکالا میں ہے۔ ارینجمنٹ کرنے کے بعد، شادی کرنے کے بعد کبرا یہیں پر رہ جاتی ہے اپنے شوہر انعام کے ساتھ، اور والد اشفاق واپس چونیا راج رنگ سنگھ آ جاتا ہے۔ اب پیچھے نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، کبرا کسی کی بیوی بن گئی۔ اس سارے قصے کا چونیا میں بیٹھے کاشف کو کچھ خبر نہیں ہے۔ بہت دن گزر گئے، کچھ پتا نہ چلا جب کبرا کا، اور کبرا نظر نہ آئی۔ تو پھر کیا ہوا؟ اچانک سے کاشف گھر آتا ہے اور کبرا کے والد کو کہتا ہے کبرا کہاں ہے؟ بڑی دیر ہو گئی، مجھے نظر نہیں آ رہی، چکر کیا ہے؟ باپ کہتا ہے کوئی بے غیرتی کی انتہا ہوتی ہے، تم نے وہ بھی پار کر لی ہے۔ میں نے کبرا کی شادی کر دی ہے اس کے پھپھو کے گھر، اب کبرا یہاں نہیں ہے، وہ کسی کی بیوی ہے، لہٰذا تم باز آ جاؤ ان فضول حرکتوں سے۔ اتنے میں کاشف کہتا ہے کہ یہ تم نے کیا کر دیا؟ وہ حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے کچھ بتایا بھی نہیں۔ باپ کہتا ہے میں تمہیں بتانے کا پابند نہیں ہوں۔ کاشف اس ٹائم یہ سب سن کے ہکا بکا ہو جاتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد گھر کی ریکی شروع کر دیتا ہے، کون کس ٹائم گھر کے اندر آتا ہے، کون کس ٹائم گھر کے اندر سے باہر جاتا ہے، کون نئے لوگ آتے ہیں، کبرا کب آئے گی، آخر کبھی تو آئے گی۔ اس کھوج میں لگ جاتا ہے۔ 2 ماہ تک یہ کھوج چلتی رہتی ہے، یہ فیلڈنگ چلتی رہتی ہے، یہ ریکی لگی رہتی ہے، کبرا نظر نہیں آتی ہے، کیونکہ باپ نے کبرا سے کہا تھا کہ اب تم انعام کی بیوی ہو، اب تم نے واپس میرے گھر جلدی نہیں آنا، اپنے قدم اس گھر میں جماؤ، اپنے شوہر کے دل میں اپنی محبت پیدا کرو، اس کے بعد تسلی سے آرام سے کچھ مہینوں کے بعد مجھے ملنے آنا۔ کبرا نے کہا جی ابا، جیسے آپ کہیں۔ اتنے میں عید آ گئی۔ اب ایسا تو ہوتا ہے کہ جب عید آتی ہے کہ شادی شدہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہیں عید ملنے کے لیے، اور شادی کو 2 ماہ بھی گزر چکے تھے اور کبرا اور انعام آپس میں ایڈجسٹ بھی کافی حد تک ہو چکے تھے۔ عید پر کبرا انعام کے ساتھ اپنے والد کے گھر آتی ہے پہلی مرتبہ عید ملنے۔ سب سے پہلے اپنے باپ کو ملتی ہے، اپنی ماں کو ملتی ہے، اور اسی طرح سے اس کا شوہر انعام بھی ملتا ہے۔ انعام عید مل کے چائے پانی کھا کے واپس چلا جاتا ہے، اچھا کبرا پھر میں فون پر بات کرتا ہوں، میں لینے آؤں گا۔ اور پھر اس کے بعد کبرا ملتی ہے اپنی ماں کو، باپ کو۔ اب باپ کے گھر میں صرف کبرا نہیں آئی، کبرا کی ایک اور بہن جو میرڈ ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی آئی ہوئی ہے عید ملنے کے لیے۔ کبرا ان بچوں کو عیدی دیتی ہے، ان سے ملتی ہے، سوئیاں کھاتی ہے، گپ شپ چل رہی ہے۔ اتنے میں دروازے پر ہوتی ہے ایک دستک، کہتے ہیں باہر کوئی آیا ہے۔ یہ دستک کوئی سمپل دستک نہیں تھی، یہ موت کی دستک تھی، یہ گھر کو اجاڑنے والی دستک تھی۔ اس دستک پر جب دروازہ کھولا جاتا ہے تو آگے کاشف کھڑا ہوتا ہے اور اندر آ کر کہتا ہے کبرا کیا حال ہے تمہارا؟ باپ ہکا بکا کہ یہ کیا بے باکی ہے، میرے گھر کے اندر آ کے میری بیٹی کا میرے سامنے اسی کا حال پوچھ رہا ہے، اور اتنے مہینے گزر چکے ہیں، میں تو یہ سمجھا تھا کہ یہ بھول چکا ہوگا، لیکن یہ تو ادھر ہی کھڑا ہے۔ کہتا ہے کبرا میں جانتا ہوں کہ تمہاری شادی تمہارے باپ نے کر دی ہے اور یہ زبردستی شادی ہوئی ہے، مجھے سب یاد ہے جو تم مجھ سے باتیں کرتی تھی، تم نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ عید ہم اکٹھے گزاریں گے، چلو آج عید ہے، اپنے وعدے کو وفا کرو۔ کبرا کہتی ہے کاشف میں انعام کی بیوی ہوں، اسی کے ساتھ میری عیدیں ہیں، اسی کے ساتھ میری زندگی ہے، وہ باتیں ختم ہو چکی، وہ باتیں تب کی تھی، اگر میں تمہاری بیوی بنتی، تم سے شادی ہوتی تو یہ ڈیفینیٹلی تمہارے ساتھ گزارتی، مگر اب ایسا کچھ نہیں ہو سکتا، یہ غلط طریقہ کار ہے تمہارا۔ اتنے میں کاشف بازو پکڑتا ہے کبرا کا اور کھینچتا ہے اپنی طرف، کہتا ہے چلو میرے ساتھ۔ کبرا اپنے بازو کو چھڑاتی ہے اور فوراً سے باپ بیچ میں آ کے بازو چھڑانے میں مدد کرتا ہے۔ جیسے ہی بازو چھڑا لیتے ہیں اور مزاحمت پر کبرا ایک تھپڑ رسید کرتی ہے کاشف کے منہ پر کہ یہ کیا طریقہ ہے تمہارا، میرے باپ کی عزت اچھال رہے ہو، جس پر کاشف غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے۔ کاشف اپنے ساتھ ایک پسٹل لگا کر آیا تھا، فوراً سے پسٹل نکالی اور ٹھا ٹھا ٹھا، گھر والے ڈر گئے۔ پوری 3 گولیاں نئی نویلی دلہن کبرا کے جسم میں کھونپ ڈالی، گھسا دی۔ کبرا کی موقع پر ہو گئی، وہ زمین پر گر گئی۔ 15 کو کال کی گئی، جتنے میں 15 آئی اس سے پہلے کاشف وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ والدین، بہن
اور بچے سب یہ منظر دیکھ رہے تھے. سب کے سب اس وقوع کے عینی شاہد تھے. جب پولیس آئی تو پولیس نے تفصیلات جانی اور اس کے بعد تھانے لی گئے. تھانہ ہے جناب پولیس اسٹیشن صدر چونیا، جہاں پر مقدمہ درج کیا گیا 302 کا، جس میں نامزد ملزم ہے کاشف. مدعی بنا ہے باپ جو اپنی بیٹی کے خون کا انصاف چاہتا تھا. یہ سارے کا سارا وقوع ہے. مان لیا کہ کاشف پسند کرتا تھا کبرا کو، یہ بھی مان لیا کہ کبرا بھی پسند کرتی تھی کاشف کو، لیکن یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس ٹائم کبرا بیوی تھی انعام کی. وہ پیار محبت سب شادی سے پہلے کی باتیں تھیں. تمام لوگ دھیان کے ساتھ میری بات سنیں. ڈیلی نہ جانے کتنے کیسز سے نظر میری دوڑتی ہے اور میں FIRs ریڈ کرتی ہوں اور لوگوں سے ملتی ہوں، بات چیت کرتی ہوں. میں ایک ناچیز آپ کو ایک مشورہ دوں گی آج. محبت ہونا میں شروع سے کہتی ہوں بری بات نہیں ہے، پسند کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. حدود و قیود کا خیال رکھنا ہمارا فرض ہے، نبھانا ہمارا فرض ہے. ایک باپ اپنی بیٹی کو پیدا کر کے جوان کرتا ہے، 15 سال 16 سال 17 سال 18 سال 19 سال 20 سال 21 سال 22 سال، وہ 22 سال وہ 25 سال کی محبت 1 سال کی محبت پہ بھاری نہیں پڑ سکتی. صرف جوانی کا جنون ہے، جوانی کی شدت ہے. آپ کہتے ہیں کہ میں اس کے بغیر مر جاؤں گی. نو، دس از ناٹ پاسبل. جو 25 سال محبت کرتا ہے وہ 25 سال کی محبت ایک ترازو میں رکھے، سال کی محبت ایک ترازو میں رکھے، نہیں ہو سکتا برابر. چلیں رشتہ نہیں ہوا، وہ کسی اور کی بیوی بن گئی. ایک غیرت مند ایک خاندانی آدمی کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ وہ منہ موڑ کے پیچھے ہو جاتا ہے. یہ کوئی غیرت نہیں ہے، یہ کوئی شرم حیا نہیں ہے کہ آپ کسی کی بیوی کا بازو پکڑ کے کہیں چلو بھائی وعدہ وفا کرو. اسے پتہ نہیں آپ لوگ کہیں گے کہ بہت ہی ہارش ورڈ، اسے بے غیرتی کہتے ہیں، اسے محبت نہیں کہتے. یہ قصور تھا اس کا کہ وہ باپ کو ملنے آئی تھی، یہ قصور تھا اس کا کہ اس نے باپ کی عزت رکھی، یہ قصور تھا اس کا کہ اس نے شوہر کی عزت رکھی، یہ قصور تھا اس کا کہ اس نے اس ٹائم کوشش تو کی تھی کاشف سے شادی کی، لیکن گھر والوں نے نہیں کی. دیٹس اٹ، ختم. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کسی کے گھر جا کے اس کو گولیاں مار دیں، میری نہیں تو کسی کی بھی نہیں. اچھا تمہاری نہیں تو اس کی بھی نہیں تو تم کدھر؟ تم جیل میں، تم قاتل 302 کے، تم اشتہاری، تم کرمنل. یہ محبت کینڈ ہوا؟ تو دھیان رکھیں، آج کسی کی بیٹی کو اگر آپ ظلم کا شکار بنائیں گے، کل کو آپ کی شادی کے بعد آپ کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی اور پھر جب وہ جوان ہوئی تو کہیں اس کے ساتھ ایسا حادثہ نہ پیش آئے، اللہ نہ کرے. تو بیٹیاں کہتے ہیں نا سانجی ہیں، یہ وہ جملہ ہے. تھینک یو.